السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ حضرات کو جنات کے 11 گروہ کے بارے میں بتلا دیں گے۔ یہ ایک ایسی حیرت انگیز اور دلچسپ معلومات ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ میرے دوستو، جنات پر بحث ازل سے جاری ہے۔ بہت سے لوگ اس کھوج میں رہتے ہیں کہ جنات کیا ہوتے ہیں، جنات کیا کرتے ہیں، ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہے، جانوروں جیسی ہوتی ہے یا انسانوں جیسے ہوتی ہے۔ جنات کے موضوعات پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہے اور اب بھی لکھی جاتی ہے۔ میرے دوستو، جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جنہیں انسان کی پیدائش سے قبل پیدا کیا گیا، اور اس مخلوق کے وجود پر کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان جنات کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے۔ کفار بھی جنات کے وجود کے قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معمولی سی ایک جماعت ہے، حالانکہ اسلامی عقائد میں بھی جنات کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اب جنات کی تخلیق کب اور کیسی ہوئی؟ بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل جنات کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات میں نیک و بد دونوں قسم ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں بزرگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، ویسے جناتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ روئی زمین میں وارد ہوتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے، جس کا نام ہم سب نے سنا ہے، جو انسانوں کی دشمنی میں اندھا ہو گیا۔ اس نے نفس آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہے۔ جنات کے 11 گروہ ہے۔ پہلا گروہ جو ہے وہ کسی گھر یا مکان میں رہتے ہیں اور اس گھر کے مکینوں کو ڈراتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دنیا کے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں یہ موجود ہوتے ہیں، اور ہم ایسے علاقے کو اسیب زدہ کہتے ہیں۔ یہ گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں، گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، گھروں میں رہنے والے افراد کے مابین تفرقہ اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے عاملین اسی گروہ کی مدد سے اپنا کام کر لیتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ ہے جو انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، جس سے صحت خراب ہو جاتی ہے، لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج نہیں ہو پاتا۔ بعض اوقات یہ انسان کے جسم کی کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں اور وہ حصہ مفلوج یعنی بیکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ذہنوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، یہ انسانوں کو طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس گروہ کو تذکر کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، دیگر ممالک کے لوگوں میں اس قسم کی سفلی عاملین بکثرت پائے جاتے ہیں، جو لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے خوب اچھی رقم لے لیتے ہیں۔ تیسرا گروہ جو ہے، اس گروہ میں شامل جنات اکثر قبرستانوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے ہمزاد بھی ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح بھوت بن کر مردے کی اقارب پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مردے جلانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اپنا لباس اور حلیہ تبدیل کر کے اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنے مردے کے بعد سر، داڑھی، مونچھیں تک منڈوا ڈالتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ دیکھتے ہوں گے، جب بھی ہندو اپنے مردے کو جلا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا حلیہ تبدیل کر لیتے ہیں، داڑھی، مونچھیں سب منڈوا ڈالتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ موت کے بعد ان کے عزیز کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے۔ اور اس کے علاوہ ہندو لوگوں میں یہ بھی رواج ہے کہ شمشان گھاٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں اور مردے کی کھوپڑی جل کر پھٹ جاتی ہے، تو وہاں سے ہندو جو جمع ہوتے ہیں اس قدر بھاگ جاتے ہیں، الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ دراصل ان کا خوف بے وجہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا عقیدہ ہے مردے کی روح بھوت نہیں بن جایا کرتی، بلکہ اس کا ہمزاد جو پیدائش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، موت کے بعد اس کے جسد سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ہمزاد موت کے بعد متوفی یا کسی عزیز یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، حالانکہ اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے۔ چوتھا گروہ جو ہے وہ شیاطین اور جنوں کا گروہ ہے۔ یہ بوچڑ خانوں اور مذبح گاہوں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے، جانوروں کے خون، ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ دراصل یہ جو جنات ہوتے ہیں، یہ ہڈی، گوبر، کوئلہ کو بے عینی ہی نہیں کھا لیتے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک کاربن کی ایک قسم خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ اس لیے بوچڑ خانوں کے پاس اس قسم کے جنات اپنی مخصوص خوراک
حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کو بھی تنگ کر لیتے ہیں۔ دوستو پانچواں جو گروہ ہے وہ جنات کا وہ گروہ ہے جو پرندوں کی طرح گھومتا ہے، ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات کا عامل جو ہوگا وہ ہوا میں بھی اٹھ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تبت کے علاقے میں اس قسم کے عامل پائے جاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، اس کی کوئی حقیقت معلوم نہیں۔ دوستو چھٹا گروہ جو ان کا ہے، اس گروہ کے جنات شیاطین اگر کسی شخص پر مسلط ہو جائے تو مریض انگارے کھاتا ہے اور شعلے نگلتا ہے۔ ان جنات کے عامل اکثر آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکلتے ہیں۔ یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائے تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے مریض کو 24 گھنٹے بھی غسل کرے تو اس کا جسم آگ کی طرح رہتا ہے۔ میرے دوستو ساتواں گروہ جو ہے، اس گروہ کی جنات شیاطین اکثر جنگلوں، باغوں اور کھیتوں، درختوں، جھاڑیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات بہت مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں، ان کی صورت دکھائی بھی دیتی ہے۔ ان میں سے بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بہت بڑے بھیانک شکل و صورت کے ہوتے ہیں، اور بعض سرخ، زرد اور سبز وردیوں میں بھی ملبوس رہتے ہیں۔ جو لوگ جنگل میں درخت کاٹتے ہیں وہ لوگ بعض دفعہ اس قسم کے جن اور شیاطین کے اسیر میں آ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بعض دفعہ سنا بھی ہوگا کہ کوئی درخت کاٹ لیتا ہے پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے، اصل میں اس کے اوپر یہی شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ آٹھواں گروہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور اسے ہمارے ارد گرد ماحول میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ جنات و شیاطین کا وہ گروہ ہے جو جوان مردوں پر مسلط ہوتا ہے، لڑکوں اور عورتوں پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ خاص کر یہ خوبصورت کنواری یعنی نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس گروہ کے متاثرہ مریض مرد عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس گروہ کی جنات و شیاطین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، آمین۔ میرے دوستو نواں گروہ جو ہے، اس گروہ میں شامل جنات و شیاطین انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے ہیں، اور یہی ظالم حیوانات پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں۔ اکثر دودھ دینے والی گائے، بھینس اور بکریوں، بھیڑیوں پر ان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی جن و شیاطین کے عامل بھی ہوتے ہیں جنہیں حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اکثر لوگوں کے مال پر انہیں مسلط کر دیتے ہیں اور جانوروں کے بچے مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کے دودھ اور مکھن میں بھی کمی بیشی میں ان جن شیاطین کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ میرے دوستو 10واں گروہ جو ہے، اس گروہ میں شامل جن شیاطین بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کے مشرکانہ رسم و رواج کا عادی بنا لیتے ہیں۔ اس قسم کے جو جن شیاطین ہوتے ہیں یہ طرح طرح کے مکر و فریب سے اپنی پجاریوں کو اپنی پوجا میں پھنسائے رکھتے ہیں، اور جب کبھی ان کی پجاری ان کو سلام، سجدے اور روزانہ فرائض جو ہوتے ہیں سجدہ کرنا، پوجا کرنا ادا نہیں کرتے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، تو یہ جن شیاطین ان پر ان کے گھروں پر مسلط ہو کر انہیں ستاتے ہیں اور دکھ پہنچاتے ہیں۔ بعض وقت وہ چڑھاوے طلب کرتے ہیں اور قربانیاں مانگتے ہیں۔ دوستو اس کی مثال ایک کلکتہ کی کالی دیوی بھی ہے جو اس معاملے میں بہت مشہور چلی آتی ہے، اور یہ جو ہے یہ چڑیل دیوی ہی ہے، اپنے پجاریوں سے انسانوں کی قربانی تک طلب کرتی ہے، اور اس کی خوفناک اور ڈراؤنی سیاہ صورت بھی دیکھی ہوگی آپ حضرات نے، جس کے گلے میں انسانی کھوپڑی کی بڑی مالا پڑی رہتی ہے۔ آج تک اس کی شیطانی ظلم و ستم کی شہادت دے رہی ہے۔ میرے دوستو 11واں جو گروہ ہے، اس گروہ میں وہ جنات اور شیاطین شامل ہیں جو کاہنوں، ساحروں، جادوگروں اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں۔ یہ اپنے عاملوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے جو تعویذ، دم، گنڈے، جھاڑ پھونک، کالا جادو، اس میں ان کی امداد اور عنایت ہوتی ہے، اور یہ اپنے عامل جو سفلی عامل ہوتا ہے، کالا علم کرنے والا ہوتا ہے، انہیں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اور اس قسم کے سفلی عامل جو ہوتے ہیں جنہوں نے یہ حاصل کیے ہوتے ہیں، وہ اپنے خبیث مغلوں کی طرف پلید رہنا ہی پسند کرتے ہیں، اور وہ جو طیب ارواح یا پاک جنات ہوتے ہیں ان سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گندگی کا حصار کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنوں کے شر سے بچائے رکھے، آمین۔